السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہداہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ محترم حاضرین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، اس موضوع کے تحت مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ وہ موضوع ہے سنت کی اہمیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی۔ گفتگو شروع ہونے سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ سنت کسے کہتے ہیں۔ سنت حقیقت میں اس کا کئی مفہوم ہے۔ کبھی سنت کہتے ہیں بدعت کے مقابلے میں، جو دین کے اندر نئی نئی چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس کے مقابل میں سنت بولتے ہیں۔ البتہ سنت کا ایک عام مفہوم ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور میں جو کہا، جو کیا، اور آپ کے زمانے میں جو کچھ ہوا، یا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عادات و اطوار تھے، کیریکٹر آپ کا تھا، یا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی جو صفات تھے جن کو شمائل کہتے ہیں، ان تمام کو اہل علم سنت کہتے ہیں۔ اسی طرح سے حدیث کی روح سے خلفائے راشدین، صحابہ کرام کے وہ طور طریقے جو انہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھ کر کے پیش کیا ہے، اسے بھی سنت کہتے ہیں۔ لہذا یہ ہے سنت۔ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی پیروی کیوں ضروری ہے، اسے جاننے سے پہلے ہمیں کچھ بنیادی چیزیں جاننی چاہیے۔ مثلا جس دین کو ہم قبول کرتے ہیں، ایک امام، ایک مؤذن کسی بھی مسجد کے اندر، کسی بھی ادارے کے اندر، کسی بھی کمپنی یا فیکٹری کے اندر کسی کو ہم رکھتے ہیں تو اس کا کچھ معاہدہ ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا بھی ایگریمنٹ ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا کہ ہم جب پیدا نہیں ہوئے تھے سب کے سب، تو آدم علیہ السلام کی پشت سے ہم لوگوں کو چیونٹیوں کی طرح نکالا تھا، اور ہم سب سے یہ عہد و پیمان کیا تھا، یہ ایگریمنٹ لیا تھا، الست بربکم، ہم سبوں نے کہا تھا کیوں نہیں۔ تو ایک ایگریمنٹ ہم جب نہیں آئے تھے تب لیے، اور اسی ایگریمنٹ کو یاد دلانے کے لیے آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کی صبح تک یہ علماء اسی کو یاد دلائیں گے۔ دوسرا ایگریمنٹ یہ ہے کہ ہر بندہ یہ جانتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے بغیر کوئی مسلمان نہیں۔ اگر ہماری مسجد کا امام اور مؤذن، ہماری کمپنی یا فیکٹری کا ورکر، اگر وہ اپنے ہمارے ایگریمنٹ کے مطابق کام نہیں کرتا، ہم کان پکڑ کے باہر کرتے ہیں، یا کرنے کا ہمیں حق ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم نے یہ ایگریمنٹ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے اعتبار سے کیا ہے، یہ کوئی معمولی ایگریمنٹ نہیں۔ یہ ایگریمنٹ دنیا کے اندر بھی ہے، قبر کے سوالات میں یہی اسی ایگریمنٹ کے بارے میں سوال ہوگا۔ رب کون ہے، دین کیا ہے، ورکر ایگریمنٹ کر کے کام کرتا ہے۔ اگر ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا ایگریمنٹ کرایا ہے تو پھر دین کے مطابق ہمیں عمل کرنا، اسی کی روشنی میں، اور اسی کے مطابق جنت اور جہنم۔ یہ پہلی بنیادی چیز ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اگر اسے کوئی نہیں سمجھتا تو پھر میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو مسلمان اپنے آپ کو کہنے کا حق نہیں۔
یہ موٹی موٹی بات ہے، ہر بندہ اسے جانتا ہے یا جاننا چاہیے۔ دوسری بنیادی چیز کیا ہے؟ آج کل ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک مریض کو خون کی ضرورت پڑتی ہے کبھی کبھار، تو بلڈ ڈونیشن جب کراتے ہیں یا بلڈ لیتے ہیں تو ہر کسی کا بلڈ نہیں لیا جاتا۔ ایسے بھی کیسز آئے ہیں، ایک صاحب نے کسی کا خون لیا، 125 کلو وزن بڑھ گیا۔ بلڈ لینے کے لیے گروپ کا میچ ہونا ضروری ہے، اگر گروپ میچ نہیں کرے گا تو نہ ڈاکٹر دے گا، اور اگر دے دیا تو صحت بگڑ جائے گی۔ یہ اس کو انگریزی والے کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھ ہے، یعنی ایک ایسی سچائی ہے، ایسی حقیقت ہے کہ آج ہر کوئی جانتا ہے۔ ایسے ہی ایک دوسری سچائی ہے کہ آج کل ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، اعضا کی پیوند کاری ہوتی ہے، کسی کا گردہ خراب ہو گیا، کسی کی آنکھ خراب ہو گئی، بہت سارے جسم کے، کسی کا لیور خراب ہو گیا، تو ڈاکٹر اگر آپ کو لیور ٹرانسپلانٹ کرانا ہے تو بلڈ ریلیشن ضروری ہے۔ بیوی اگر دے گی تو نہیں ایکسپٹ کیا جائے گا، لوگوں نے لیا اور زندگی تباہ ہو گئی۔ سگا بیٹا چاہیے، سگا بھائی چاہیے، سگے رشتہ دار چاہیے۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے بلڈ لینے کے لیے گروپ کا میچ ہونا ضروری ہے، اعضا کی پیوند کاری یا ٹرانسپلانٹ کے لیے بلڈ ریلیشن ضروری ہے، ورنہ یہ اللہ کی کاریگری آسان نہیں۔ ایسی فیکٹریاں، ایسے سسٹم ہمارے جسم میں اللہ نے رکھے ہیں کہ انہی پہ غور کرنے کے بعد پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے، بڑے بڑے سائنسداں اسلام لانے پہ مجبور ہو گئے۔ تو جب ہمارا جسم دوسرے گروپ کا بلڈ نہیں ایکسپٹ کرتا، ٹرانسپلانٹیشن کے وقت بلڈ ریلیشن کے علاوہ کتنے لوگ آپ پہ محبت کی بنیاد پہ قابل قبول نہیں، تو یہ دین اللہ کا ہے۔ جو دین آدم سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل ہوا، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ کہہ دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو چکا ہے جس کا ہم سے ایگریمنٹ لیا گیا۔ نبوت کی آخری اینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ خود کہتے ہیں نبوت ایک محل کی طرح سے ہے، آخری اینٹ میرے ذریعہ اس کو مکمل کی گئی۔ اب کسی عالم کا علم کتنا بڑا ہو، ابو بکر و عمر کی بھی نبی کے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک دفعہ جو لوگ حج کیے ہیں وہ جانتے ہیں، حج میں ایک حج قران ہوتا ہے، ایک حج تمتع ہوتا ہے۔ صحابہ میں اختلاف تھا، ابو بکر و عمر کا فتویٰ یہ تھا کہ قران افضل ہے، صحیح یہ تھا کہ تمتع افضل ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ابو بکر عمر نے یہ کہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس اس امت کے بڑے علماء میں سے ہیں، حبر الامہ جنہیں کہا گیا، وہ کہتے ہیں یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقولون قال ابو بکر عمر، ڈر ہے کہ تم پر آسمان سے کنکر پتھر کی بارش نازل ہو، میں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے یہ کہا، تم کہتے ہو ابو بکر عمر نے یہ کہا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ نبی کہتے ہیں میری سنت و میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرو، باقاعدہ حکم دیتے ہیں، جن کی فضیلتیں ہیں، جن کا رتبہ ہے امت کے سب سے افضل ترین انسان ہیں، لیکن نبی کے ہوتے ہوئے ان کی حیثیت نہیں، کیونکہ ان کا کلمہ ہمیں نہیں پڑھانا گیا ہے، ہمیں کلمہ اللہ اس کے رسول کا پڑھا ہے اور ہمیں اسی کا ایگریمنٹ لیا گیا۔ تو دین جو ہے جب مکمل ہو چکا ہے، اور دین کے اندر یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ دین اللہ کا ہے، اصل مفتی اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم، اے نبی لوگ آپ سے فتوے پوچھتے ہیں، کہہ دیجیے اصل مفتی اللہ ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے عیسائی تھے، مسلمان حاتم تائی کے بیٹے، قرآن کی آیت نازل ہوئی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے مفتیوں کو، اپنے مولویوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے علماء کو کیا بنا لیا؟
اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لیا۔ یہ عدی بن حاتم آ کے اللہ کے نبی سے کہہ دے اللہ کے نبی یہ قرآن کیسے کہہ رہا، ہم نے تو نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بتاؤ، اللہ کسی چیز کو حلال قرار دیتا تھا، تمہارے مولوی اپنے پیٹ کی خاطر، اپنی چودھراہٹ کو باقی رکھنے کی خاطر وہ کہتے تھے نہیں یہ حرام ہے، تم اللہ کی بات کو چھوڑ کے مولوی کی بات مانتے تھے کہ نہیں؟ کہا ایسے ہی اللہ حرام قرار دیتا تمہارے مولوی حلال، اللہ حلال قرار تمہارے مولوی حرام، مولویوں کی مانتے تھے۔ کہا یہی ہے رب بنانا۔ ایک نہیں کئی مقام پر اللہ نے نبی کو کہا اے نبی کیوں آپ لما تحرم ما حل اللہ لک، یا اسی طرح سے ولو تقول علینا بعض الاقاویل۔ تو اللہ تعالی جو اپنے نبی کو آسمان پر بلا کر کے فیس ٹو فیس باقاعدہ گفتگو کرتا، وہاں جبرائیل بھی نہیں ہے، جو اللہ جبرائیل کے ذریعہ کبھی ڈائریکٹ، کبھی کسی دیہاتی کی شکل میں بھیج کر کے، کبھی خواب میں بھیج کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، وہ اللہ اپنے نبی کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ اپنی طرف سے کچھ کہہ لیں۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا چلا کہ نبی کی سنت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ نبی اور غیر نبی میں فرق یہ ہے کہ نبی کے پاس وحی آتی تھی، ابو بکر عمر عثمان علی قیامت تک کے لوگوں کے پاس وحی نہیں آتی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ میں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی ان کے گھر پہ جایا کرتے تھے، حضرت ابو بکر اسی سنت کے مطابق، عمر اور کچھ لوگ گئے، باتوں باتوں میں ہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ گیا، سب کے سب رونے لگے اور یہ کہہ کر کے روئے کہ جب نبی زندہ ہوتے تھے کوئی مسئلہ آتا تھا وہی آ جاتی تھی، مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اب ان مسائل کے حل کے لیے ہم سے غلطیاں بھی ہو سکتی۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جس طرح سے اپنے علاوہ سب کی بھکتی کو، اپنے علاوہ سب کی کنکر پتھر جو بھی ہے سب کی عبادت کو، اپنے علاوہ کسی کے سامنے پیشانی جھکانے کو حرام قرار دیتا ہے، یعنی عبادت میں، معبود ماننے میں اگر ایک کو ہمیں چننا ہے، ایسے ہی پیشوا ماننے میں، مقتدی ماننے میں، اپنا رسول ماننے میں نبی کے سوا کسی کو نہیں رکھنا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک نہیں کئی مقام پر کہا کہ آپ جو نماز میں دعائیں کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ایک دوسری جگہ فرمایا وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا۔ آپ دعا کرتے ہیں نماز میں، سورہ فاتحہ کے بغیر ہوتی ہے نہیں نماز کوئی بھی، جیسا کہ حدیث میں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، اور آگے کیا ہے؟ وہ ہے راستہ جس پر تیرا انعام ہوا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے کہا اگر رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یاب رہو گے، اور ایک مقام پر کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، گویا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر کے اپنے پیر، اپنے بزرگ، اپنے امام، اپنے فقیر، اپنے باپ دادا کی تقلید اتباع کریں گے تو پھر ایسی صورت میں ہمارا عمل باطل ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے۔ اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ جماعت کے بارے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ آپ ہدایت چاہتے ہیں صراط مستقیم پر چلنے کی، تو ایسی صورت میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اللہ اس کے رسول کی اتباع کرنی ہوگی، اطاعت کرنی ہوگی، اور جو کرے گا تو کن کے ساتھ ہوگا؟ مع الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ کون کون ہے؟ من النبیین، سارے انبیاء اور انبیاء کے سردار امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والصدیقین، صدیقوں کے سردار انبیاء کے بعد کون ہیں؟ ابو بکر، والشہداء، عمر بھی شہید، عثمان بھی شہید، علی بھی شہید، اور یہی ہمارے چار سب سے بڑے ہیں، کوئی ان سے بڑا نہیں ہے، چاہے کتنا بڑا امام ہو، کتنا بڑا ولی ہو، کتنا بڑا پیر ہو، کتنا بڑا فقیر ہو۔ والصالحین، تمام صحابہ جن کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ اللہ نے ایک نہیں 4 دفعہ، یاد رکھیں
امتحان میں 100 نمبر کا پرچہ ہوتا ہے. ان صحابہ کو جس طرح انبیاء 100% پاس تھے، انسانوں میں یہ بھی ممتاز ہیں، 90 کے بعد والے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. تو یہ ہدایت والی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کیوں کرتے ہیں؟ جہاں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تھی، اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ ابو بکر رضی اللہ ہیں، عمر رضی اللہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر تورات کے نسخے الٹ پلٹ رہے ہیں. غور کیجئے، تورات کا نسخہ ہے جو کہ آسمانی کتاب تھی، اس میں تحریف ہوئی. عمر رضی اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے. غور کریں، جو لوگ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کے کسی امام کی باتوں پر آنکھ بند کر کے عمل کرتے ہیں. ائمہ کا احترام ہے، لیکن ائمہ کو نبی کے درجے پہ نہیں رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. ابو بکر جب یہ دیکھتے ہیں تو حضرت عمر کو جھنجھوڑتے ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے نا تو وہ ان 5 ٹاپ درجے کے رسولوں میں سے ہیں جن کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے، جن میں نوح ہیں، ابراہیم ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کہتے وہ بھی آج زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جنہیں زندہ اٹھا لیا گیا ہے، قیامت کے قریب جب وہ آئیں گے دجال کو قتل کریں گے تو نبی اور رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. نبی اور رسول کی حیثیت سے اپنے زمانے میں تھے، جب وہ آئیں گے تو آپ کے امتی بن کے آئیں گے. معلوم یہ ہوا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی آپ کی حکومت میں آنے کے بعد ان کی حکومت نہیں چل سکتی، موسیٰ اگر زندہ ہو جائیں ان کی حکومت نہیں چل سکتی، تو پھر ایسی صورت میں کسی صوفی، کسی پیر، کسی بزرگ کی کیسے حکومت چل سکتی؟ لہذا اس چیز کو ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے. اسی طرح سے ہمیں یہ بھی یاد رہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ نبی کی سنت کے مطابق ہو. یہی ہماری پیدائش کا مقصد بھی ہے. اللہ نے سورہ تبارک الذی میں کیا کہا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کسی کو پیدا کرتا ہے اور کسی کو موت دیتا ہے. یعنی ہماری موت اور حیات، ہم پیدا ہوئے ابھی مرے نہیں ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائے ہمیں کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے. ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ احسن عملہ سے مراد کون سا عمل کس کا درست ہے. اور کوئی بھی عمل کب تک درست نہیں ہوگا؟ جب تک خالص اللہ کے لیے نہ ہو اور خالص رسول کی سنت کے مطابق نہ. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم چاہے مسئلہ نماز کا ہو، چاہے مسئلہ روزے کا ہو، چاہے مسئلہ زکوٰۃ کا ہو، چاہے مسئلہ حج کا ہو، چاہے مسئلہ تجارت کا ہو، چاہے مسئلہ کسی بھی زندگی کے شعبے کا ہو، اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہمارے ہیرو، ہمارے آئیڈیل، ہمارے رہنما، ہمارے پیر جو بھی ہم کہیں وہ نبی ہی ہیں ہر میدان میں. ایسا نہیں کہ عقیدے میں امام دوسرا ہو، سلوک اور اخلاقیات میں امام دوسرا ہو، کوئی چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی میں کسی کے ہاتھ پہ بیعت کیا ہو، کوئی کسی امام کا مقلد ہو اور کہے نبی کے متبع بھی ہیں. اگر ہم نے الگ الگ میدان میں، شادی بیاہ میں ہم نے ہندوانہ رسم و رواج کو اختیار کیا، گھریلو میں ہم نے فلمی دنیا والوں کو اپنا آئیڈیل بنایا، چہرے مہرے میں ہم نے معاشرے کا خیال رکھا، تو پھر ایسی صورت میں یاد رہے یہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانے والے نہیں. یاد رہے جن صحابہ کو
اللہ نے دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ وہ اتباع رسول کے پیروکار۔ ایک چیز دیکھیں یاد، اس زمانے میں ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے، آج کل لوگ گوگل میپ لگاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہم منزل تک پہنچ جائیں۔ ہم سب کی منزل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، جیسے ہی روح پھونکی جاتی ہے نا پیٹ میں، ایسے حرکت شروع ہو جاتی ہے، اور دنیا میں آتے ہیں پیر چلاتے چلاتے روزانہ چل رہے ہیں، ایک دن آئے گا ختم۔ ہم سب کی منزل جنت۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابى، قیل ومن ابى یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ میری امت کا ہر بندہ جنت میں داخل ہوگا سوائے اس نے جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ کہا جس نے ہمارے روٹ کو اختیار کیا، لوکیشن اس کو اختیار کیا جو صحیح لوکیشن ہم نے دیا ہے۔ ورنہ آج کل گوگل میپ سے لوگ چلتے ہیں، گھوم کر کے پھر وہیں آ جاتے ہیں۔ ہمیں لوکیشن دکھایا گیا۔ ابھی میں نے شروع میں جو آیت پیش کی اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں اور راستوں پہ مت چلو، ورنہ یہ راستے تم کو اصل لوکیشن سے، اصل راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اسی آیت کی ضمن میں حدیث میں آتا ہے دفعہ اللہ کے نبی نے ایک لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں بھی لکیریں کھینچی اور کہا ان راستوں پر جو دائیں بائیں ہیں ان پہ شیطان بیٹھا ہو۔ کچھ دین کے نام پر دینی لبادہ اوڑھ کر کے، آپ کو حیرت ہوگی یہودیوں کے یہاں بھی ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں، داڑھیاں ہیں، ٹوپیاں ہیں، مسجد میں امامت تک مل گئی، لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ یہودی ہے دین میں گمراہ کرنے کے لیے۔ تو دین کے نام پر، دین کے، اب اس سلسلے میں واضح مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، میں نے کہا لوکیشن یا روٹ چینج ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کے موقع پر، جو آپ کی جنگ ہوئی تھی سن 8 ہجری میں شوال میں، قبیلے بنو حوازن اور ثقیف کے ساتھ 21 سال آپ تربیت کر چکے اپنے صحابہ کی، مکہ بھی فتح ہو چکا ہے، تصور کریں، اور اس جماعت میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، اور وہ ابو بکر جو کچھ دن کے بعد آپ کے مسلح کو سنبھالنے والے ہیں۔ سب کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے جو کہا، کب کہا؟ سنیں غور سے۔ ذوالخویسرہ نامی ایک شخص، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت بانٹ رہے ہیں تو آپ نے دین میں مضبوطی کی خاطر مکہ والوں کو، اپنے خاندان والوں کو زیادہ نوازا۔ اس نے کہا، اس کے ذہن میں کیڑا تھا، آج کل لوگ علماء پر، دین پر طرح طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں۔ سوالات قائم کرنا گناہ نہیں، لیکن سوالات قائم کیجئے عمل کے لیے، ورنہ شیطان اس راستے سے بھی آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کثرت سوال سے منع کیا ہے۔ ہوا یہ، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کیجئے، آپ نے کہا میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی نسل سے ایسی قوم نکلے گی، اے صحابہ ان کی نمازوں کے آگے تم اپنی نمازوں کو کمتر دیکھو گے، ان کے روزوں کے آگے تم اپنے روزوں کو کمتر پاؤ گے، ان کی تلاوت کے آگے تم اپنی تلاوت کو کمتر پاؤ گے، لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتے ہیں۔ اور آپ نے کہا اگر میرے زمانے میں یہ لوگ ظاہر ہوئے، قوم عاد کی طرح انہیں قتل کروں گا، یہ جہنم کے کتے ہیں، اے صحابہ تمہیں جب یہ ملیں تو تم انہیں قتل کرنا، اور قتل کرنے کی صورت میں بعد میں جو جو قتل کرے گا سب کے قتل کا ثواب تمہیں ملے گا۔ یہ وہی جماعت ہے جن سے حضرت علی رضی اللہ نے جنگ لڑی تھی۔ آپ سوچئے جب لوکیشن چینج ہوتا کیسی غلطی کرتے ہیں۔ صحابہ موجود ہیں، یہی خوارج کی جماعت، خباب بن ارت کا نام آپ نے سنا ہے، ان کے بیٹے عبداللہ بن خباب ہیں، صحابی ہیں، ان کی بیوی پیٹ سے ہے، یہی گمراہ فکر والے صحابی کو قتل کرتے ہیں، اس کی حاملہ بیوی کو قتل کرتے ہیں، پیٹ کو پھاڑتے ہیں، بچے کو ذبح کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد دینداری کا عالم کیا ہے کہ بغل میں یہودی باغ ہے، وہاں جاتے ہیں، کچھ کھجور پڑے ہوئے ہیں، اٹھاتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ بغیر اجازت کے کسی کو کھجور نہیں کھانا چاہیے۔ یہ ہے معاملہ۔
تو اس لیے سیدھے راستے کی جو ہم دعا کرتے ہیں اس کے لیے سنت رسول کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کیوں ضروری ہے؟ آپ مختصر انداز میں یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت ہے، جو انہیں مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارباز بن ساریہ کی لمبی روایت ہے کہ آپ نے بہت ہی اچھی نصیحت کی، صحابہ کے دل دہل گئے، آنکھیں تر ہو گئیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے کہ آپ رخصت ہونے والے ہیں، کچھ نصیحت کر دیں۔ تو آپ نے کہا کہ تم میں جو لوگ زندہ لمبی زندگی پائیں گے بہت سارے اختلافات کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد فتنوں کے بارے میں بتلایا، اختلافات کے بارے میں بتلایا، یہ بھی بتلایا ہے کہ میری امت 73 گروہوں میں بٹ جائے گی، 72 جہنم میں جائے گی، صرف ایک جنت میں جائے گی، اور جنت میں جانے والا گروہ وہ ہوگا آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آج میں اور میرے صحابہ جس سنت اس طریقے پر۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ایسے موقع پر میری سنت کو، میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑنا، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ اب آپ اندازہ کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، 5 اختلافات ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا اختلاف ہوگا، پہلا اختلاف کہ آپ کی وفات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، دوسرا اختلاف خلیفہ مہاجرین میں سے ہوگا یا انصار میں سے ہوگا، تیسرا اختلاف آپ کو آپ کے حجرے میں دفن کیا جائے گا کہ بقیع میں دفن کیا جائے گا، چوتھا اختلاف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی طرح سے غسل دلایا جائے گا یا کپڑا سمیت غسل دلایا جائے گا، پانچواں اختلاف ہوا آپ کی قبر بغلی ہوگی یا بیچ کی ہوگی۔ یہ سارے اختلافات سنت کے مطابق ختم۔ آج مسلمانوں میں جو اختلافات ہیں، الگ الگ ٹولیوں، گروہوں، خنبوں، قبیلوں، یہاں تک کہ مذہب میں تبدیل ہو گئے ہیں، ان تمام کا حل سنت کی طرف رجوع کرنے میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ سنت جو ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند، کشتی میں جو نہیں سوار ہوئے چاہے وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں نہ ہو، ڈوب گیا۔ اختلاف کے موقع پر جو سنت کو نہیں اختیار کرے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں تباہ ہو۔ امام شافعی جنہوں نے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے علم حاصل کیا، امام مالک سے علم حاصل کیا، امام احمد کے استاد ہیں، چاروں ائمہ کے ساتھ وہ کہتے ہیں تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ نبی کی سنت کے واضح ہو جانے کے بعد کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ کسی بڑے سے بڑے کی بات کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ دے۔ اس لیے کسی کا جبہ بڑا ہو سکتا ہے، دستار بڑی ہو سکتی ہے، علم زیادہ ہو سکتا ہے، اگر نبی کے مقابل میں ابو بکر و عمر کی بات کا اعتبار نہیں ہے تو کسی بڑے سے بڑے امام، پیر، فقیر، صوفی، بزرگ کسی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کی لاج رکھنے کی ہمیں توفیق دے، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو تاکہ قبر کے سوالات آسان ہوں اور آخرت میں اس نبی کی رفاقت میں ہم جنت الفردوس میں داخل ہوں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔